خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ صلیب مسیحیوں کا نشان ہے، مسیحت کا نشان ہے، کیونکہ اس پر ہمارے لیڈر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی۔ میں نشانات اور ان کی اہمیت اور ان کی تعلیم کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے ہم پاک صلیب کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کی افادیت کو اپنے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے سمجھ سکیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے بہت سے مطلب اور معنی ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کے انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے والا شخص، سامنے والا بندہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، ہم اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ صرف ہاتھ ملانے کے انداز سے اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر سر کے اوپر ہمارے معاشرے میں بڑے جو ہیں وہ دوسروں کے، چھوٹوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، جو کہ پیار دینے کا انداز کہا جاتا ہے، کہ ہم بڑے چھوٹوں کو پیار دیتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ ہمارا تعلق یا ہمارا رشتہ کیا ہے، یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ مشرق میں خاص طور پر جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں یا سکھ بھائی بہن ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے، والدین کے پاؤں کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، جو کہ عاجزی، انکساری کا اظہار ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے آگے جھکتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ میرے باپ اور آپ میری ماں ہو۔ اور والدین کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ کر وہ کہتے ہیں خدا تجھے برکت دے، خدا تیرے ساتھ ہو، خدا تیری حفاظت کرے۔ پھر بعض اوقات آنکھوں کے ذریعے بھی بہت سی بات چیت ہوتی ہے۔ آنکھیں دکھانا اور آنکھیں جھکانا، اس کا بھی مطلب ہے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ذاتی لوگو ہوتے ہیں، ان کے نشان ہوتے ہیں۔ کمپنیوں کے لوگوز ہو سکتے ہیں، اقوام متحدہ کے بھی مختلف لوگوز ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے جھنڈے اور مختلف جماعتوں کے بھی جھنڈے ہیں، جن کے مختلف مطلب ہیں۔ ہم پاکستان کا جھنڈا ہم کہیں پہ بھی دیکھ لیں، فوراً پہچان لیں گے کہ یہ میرے ملک کا خوبصورت جھنڈا ہے، جس میں میرا بھی ذکر ہے، یہ میرے ملک کا اظہار ہے، میرے ملک کی عظمت ہے، میرے ملک کا نشان ہے۔ تو یہ نشانات ہمیں کسی اور حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں جو اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ جب ہم شہر جاتے ہیں، کسی بھی شہر، تو چرستوں پر، چراہوں پر ہم جو انڈیکیٹرز ہیں، اشارے ہیں، وہ لگے دیکھتے ہیں۔ جو ہی ریڈ اشارہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے فوراً ہمارے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے، اور ہم خواہ کتنی بھی سپیڈ میں ہوں، بائک پہ یا کار پہ یا جس بھی موٹر گاڑی پہ، تو ہم اس کی فوراً بریک لگاتے ہیں کہ آگے ابھی خطرہ ہے، مجھے بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہی یلو لائٹ جلتی ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی گاڑی کو، چلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور جب سبز یا ہری بتی جلتی ہے تو ہم اپنی گاڑی کو چلا لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف نشانات زندگی کو سمجھنے کے لیے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہماری زندگی میں بڑے ضروری ہیں، اور ان کا مذہبی مطلب بھی بعض اوقات نشانات کا ہوتا ہے اور ہے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب نوح نبی کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان کے بعد خدا نے کہا کہ میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، یہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہے، اور میں اس نشان کو دیکھوں گا تو اپنے عہد کو یاد کروں گا۔
پھر ہم باپ ابراہیم اور ان کے خاندان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا ختنہ ایک نشان ٹھہرا دوسری قوموں کے لیے، دوسری قوموں کے درمیان، خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ پاک صندوق بنایا گیا جو کہ خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ پھر ہم ہیکل کی عظمت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل تعمیر کی تو یہ پوری دنیا میں خدا کی عظمت کا نشان ٹھہرا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اسی طرح پاک صلیب بھی ہم مسیحیوں کے لیے فتح کا نشان ہے، ہم مسیحیوں کے لیے نجات کا نشان ہے، ہم مسیحیوں کے لیے برکت کا نشان ہے، ہم مسیحیوں کی عالمگیریت کا نشان ہے، اور یہ تمام مسیحیوں کو، ساری دنیا کی کلیسیا کو یہ نشان آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ نشان ہمیں قریب لاتا ہے کہ جب ہم خاموشی میں بھی ایسے کرتے ہیں، یہ نشان بناتے ہیں، ہمیں آواز کسی کی آئے یا نہ آئے، ہمیں کچھ سنائی نہ دے، صرف یہ نشان ہم کسی کو بناتے دیکھ لیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسیحی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا دلی، ذہنی سوچ کا، تفکر کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارا ایمانی تعلق قائم ہوتا ہے کہ یہ میرا ایمانی بھائی ہے، یہ میری ایمانی بہن ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ محبت محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس کے لیے فوراً اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ذہن میں یا زبان کے لحاظ سے، لفظی لحاظ سے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اگرچہ پرانے وقتوں میں صلیب لوگوں کے لیے لعنت کا نشان تھی، اس پر دہشت گردوں کو، مجرموں کو، اور ایسے لوگوں کو جو قانون اور حکومت کے اور مذہب کے باغی ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کو صلیب کے اوپر سزا دی جاتی تھی، انہیں مار دیا جاتا تھا۔ خطرناک ترین سزاؤں میں سے یہ سزا تھی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو یہی سزا ملی اور یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، تو پھر یہ نشان، یہ صلیب کا نشان ساری دنیا کے لیے فتح کا نشان بن گیا۔ کلیسیا کے ابتدائی سالوں میں، ابتدائی دنوں میں اس کا کلیسیائی تعلیم میں بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن چند بزرگ اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، جیسے مقدس پالوس بھی اپنے خط میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں مسیح مصلوب کا پرچار کرنے والا ہوں، میں مسیح مصلوب کی منادی کرنے والا ہوں، میں مسیح مصلوب کا پیروکار ہوں، اور جو صلیب ہے یہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے اور یونانیوں کے لیے حماقت کا باعث ہے، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے یہ فخر کا باعث ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، صلیب کا نشان پوری دنیا میں نجات کا نشان تصور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ہم مسیح اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ یہی وہ صلیب ہے جو ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے، یہ وہ صلیب ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی محبت کا یقین دلاتی ہے، اور یہ وہ صلیب ہے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا انسان سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ مسیح مصلوب ہم سب انسانوں کے لیے برکت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور انہی کے ذریعے ہم دوبارہ سے خدا کی پاک رفاقت میں شامل ہوئے ہیں، خدا کی پاک محفل میں بیٹھنے کے لائق ٹھہرے ہیں، خدا کی بادشاہت میں شامل ہوں گے، اور یہ صلیب ہی ہے جو ہمیں خدا کی محبت کا یقین دلاتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آئیے ہمیشہ پاک صلیب کے آگے جھکتے ہوئے اس بات کو یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے ہمارے لیے کوڑے کھائے، اور صلیب کے اوپر اس کے جسم میں، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور وہ 3 گھنٹے تک میری اور ساری انسانیت کی نجات کے لیے لٹکتے رہے، اور پھر انہوں نے سر جھکا کر جان دے دی۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کا پرچار کریں، اس بات کا اقرار کریں، اور اس صلیب کے پیروکار ہو کر اس صلیب کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم خدا باپ کے، خدا بیٹے کے،
خدا پاک روح کے سچے پیروکار بنے اور خدا کے قریب ہو سکیں، خدا کے سچے وفادار بندے اور بندیاں بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔